بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وارثوں کا بیان، ٹھیک ہے۔ اب چار جو حقوق تھے، تجہیز و تکفین ہو گئی، دیون ادا ہو گئے، 1/3 میں وصیت نافذ ہو گئی۔ اب جو بال بچا ہے تو 8 جو وارثین کی اس کتاب میں ترتیب دی ہوئی ہے ان کو دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جو بتا رہے ہیں کہ وارثین کی بالترتیب 8 قسمیں ہیں، یعنی تجہیز و تکفین، قضاء دیون اور تنفیذ وصایا کے بعد میت کا بچا ہوا مال درجہ ذیل ترتیب سے اس کے وارثوں پر تقسیم کیا جائے گا۔ پہلا کیا ہے؟ سب سے پہلے ذوی الفروض یا اصحاب فرائض کو ان کے مقررہ حصے دیے جائیں گے۔ ذوی الفروض کون ہے، اصحاب فرائض کیا ہیں، اس کے بارے میں بتا رہے کہ ان کی تعریف، تعداد اور ان کے حصوں کا پورا بیان اگلے سبق میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا ہے اگر ذوی الفروض نہ ہوں یا ہوں مگر انہیں ان کے حصے دینے کے بعد مال بچ جائے تو پہلی صورت میں کل مال اور دوسری صورت میں بچا ہوا مال عصبات نسبیہ کو دیا جائے گا۔ یعنی اگر اصحاب فرائض بالکل بھی نہیں ہیں تو عصبات نسبیہ ہیں، وہ سب مال لے لیں گے بچا ہوا۔ اور اگر اصحاب فرائض ہیں تو پہلے اصحاب فرائض کو ان کا حصہ دے دیں گے، پھر جتنا بھی بچے گا وہ عصبات نسبیہ کو دے دیں گے۔ اب یہ کون ہوتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی پورا بیان ذوی الفروض کے بعد آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تیسرا ہے اگر عصبات نسبیہ میں سے کوئی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو کل مال یا بچا ہوا مال عصبۂ سببیہ کو دیا جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ عصبۂ سببیہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے دونوں صورتوں میں پائے گا۔ مرنے والا اگر کسی کا آزاد کردہ غلام ہو تو اس کو آزاد کرنے والا اس کا عصبۂ سببیہ یا مولائے عطاقہ یا مولائے نعمت کہلاتا ہے۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالترتیب وارثین کی جو 8 قسمیں ہیں، سب سے پہلے اس میں سے اصحاب فرائض جن کے حصے مقرر ہیں ان کو دیا جائے گا۔ اصحاب فرائض نہ ہوں یا ہوں ان کو دینے کے بعد کچھ بچ جائے تو اسبائے نسبیہ کو دیا جائے گا۔ اگر اسبات نسبیہ میں سے بھی کوئی نہ ہو تو کل مال یا بچا ہوا مال اسبائے سببیہ کو دیا جائے گا۔ اسبائے سببیہ جو مرد جو غلام آزاد کرنے، غلام کو جس نے آزاد کیا ہے، چاہے وہ مرد ہو آقا چاہے وہ عورت ہو، اگر وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں، تو چوتھا ہے اگر اسبائے سببیہ نہ ہو تو کل یا بچا ہوا مال اسبائے سببیہ کے اسبا کو بالترتیب دیا جائے گا۔ یعنی اس کے اپنے جو اسبا ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ترتیب کے ساتھ جو یعنی جس کی اسبا میں چونکہ ترتیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اصل فرا ہوتی ہے، اس کی اصل ہوتی ہے، فرا کی اصل ہوتی ہے، اس میں انشاءاللہ آگے اس کو پڑھیں گے۔ تو جو ترتیب اس میں ہے اس ترتیب سے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو بتا رہے ہیں کہ یعنی اولاً اس کے اسبائے نسبیہ کو، ٹھیک ہے، جو اسبائے نسبیہ اس کے ہوں گے، یعنی اسبائے جو آقا یا جو عورت تھی جس نے آزاد کیا تھا اس کے اسبائے نسبیہ کو دیا جائے گا۔ اور وہ طریقہ کیا ہوگا؟ الاقرب فالاقرب، یعنی پہلے جو زیادہ قریب ہے اس اسبائے سببیہ کے اسبائے نسبیہ میں سے اس کو دیا جائے گا، اور وہ نہ ہو تو اس کے اسبائے سببیہ کو دیا جائے گا۔ یہ اسبائے اس اسبائے سببیہ جو آقا یا جو عورت ہے آزاد کرنے والی، اس کے اسبائے نسبیہ کو دیا جائے گا ترتیب وار، اقرب فالاقرب کے قاعدے کے تحت۔ یہ الاقرب فالاقرب کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے بتا دوں گے۔ اتنا سمجھ لیجیے کہ جو زیادہ قریب ہوتا ہے پہلے اس سے ملتا ہے، دور والے کو کچھ نہیں ملتا ہے، یعنی جو اگر بلا واسطہ ہے تو واسطے والے کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر اس کا اسبۂ نسبیہ بھی نہیں ہے تو اس آقا یا اس عورت کا اسبۂ جو سببیہ ہے اس کو ملے گا۔ اسبۂ سببیہ وہیں جو جس نے اس کو آزاد کیا ہو کسی کو، مثال کے طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ زید ایک غلام تھا، ٹھیک ہے،
اس کو اس کو بکر نے آزاد کیا، ٹھیک ہے، تو اب بکر اس کا مولا اتا کا بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب بکر پہلے کسی کا غلام تھا، جیسے خالد کا غلام تھا، خالد نے اسے آزاد کیا تھا، ٹھیک ہے، تو خالد جو بکر ہے اس کا مولا اتا کا کون بن گیا؟ خالد بن گیا۔ اب زید فوت ہوگا، ٹھیک ہے، زید فوت ہوا تو ترتیب یہ ہے کہ جو بکر ہے وہ مولا عطا کا ہے، تو اس کے کیا ہے، اس کو کیا ہے، اس کو اسبا ہونے کی وجہ سے ترکہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ سمجھ لو کہ بھئی یہ جو بکر ہے وہ کیا ہے، فوت ہو گیا ہے، تو جو بکر کے اسبا نسبیہ ہیں، جیسے اس کا بیٹا ہے یا اس کا باپ ہے یا دادا ہے یا بھائی ہیں یا چچا ہے، جو بھی ترتیب ہے اس کی، تو ان کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس کے اسبا نسبیہ نہیں ہیں بکر کے، تو خالد چونکہ اس کے اسبا سببیہ ہے کہ خالد نے اسے آزاد کیا تھا، تو اس کے اسبا سببیہ خالد کو ملے گا۔ اب دیکھیں اس کو تو ترتیب ہے وہ نیچے لکھی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یعنی اولاً اس کے بیٹوں یا پوتوں کو، ٹھیک ہے، ترتیب بتا رہے ہیں کہ اسبا نسبیہ میں ترتیب کیا ہوتی ہے۔ پہلے بیٹوں اور پوتوں کو، پھر اس کے باپ یا دادا کو، ثالثاً اس کے سگے یا اللہتی بھائیوں کو، اور رابعاً اس کے سگے یا اللہتی چچوں کو دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ اسبا سببیہ کے نہ ہونے کی صورت میں جب اس کے اسبا نسبیہ کو مال دیا جائے گا تو ان میں سے صرف مردوں کو دیا جائے گا، عورتوں کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ مثلا اسبا سببیہ کے اسبا نسبیہ میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے آزاد کردہ غلام کا مال صرف اس کے بیٹوں کو ملے گا، بیٹیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب دیکھیے پانچواں جو ترتیب وار جو وارثین میں مستحق ہوتا ہے، اس میں سے اسبات میں سے کوئی بھی نہ ہو تو بچا ہوا مال دوبارہ ذوی الفروز کو ان کے حصوں کے مطابق دیا جائے گا۔ یعنی پہلے ہم نے جو اصحاب فرائض ہیں ان کو مال دیا تھا، اب کچھ مال بچ گیا، لیکن اسبا کوئی ہے ہی نہیں، نہ اسبا نسبیہ ہے نہ سببیہ ہے، نہ اس کے اسبات نسبیہ یا سببیہ ہیں، پھر بھی مال بچ رہا ہے، تو اب جو اصحاب فرائض ہیں ان کا جتنا جتنا حصے بنتا تھا اسی حصوں پر ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں رد علی ذوی الفروز، ٹھیک ہے۔ یہ پورا ایک سبق آگے انشاءاللہ آئے گا، اس کا کو کیسے لوٹائیں گے واپس، کیا قواعد ہیں اس کے، وہ بیان کریں گے۔ چھٹا قاعدہ ہے اگر ذوی الفروز میں سے کوئی بھی نہ ہو یا صرف میاں یا بیوی ہو تو پہلی صورت میں کل مال اور دوسری صورت میں میاں یا بیوی کو اس کا حصہ دینے کے بعد بچا ہوا مال ذوی الارحام کو دیا جائے گا۔ چھٹی قسم ذوی الارحام کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ذوی الفروز میں سے کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اصحاب فرائض میں سے کوئی نہیں ہے، یا صرف میاں بیوی ہیں، ٹھیک ہے، میاں بیوی ہیں، کیونکہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں ان کو کیا ہے، رد علی ذوی الفروز میں وہ نہیں آتے، ٹھیک ہے، یعنی اصحاب فرائض سے مال جب بچ جاتا ہے تو ہم نے اوپر پڑھا کہ اب جتنا بچا ہے وہ واپس اصحاب فرائض کو دے دیا جائے گا۔ لیکن اگر اصحاب فرائض ہی نہیں ہے تو چونکہ بیوی اور شوہر بھی اصحاب فرائض میں آتا ہے، 8 آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، 8 عورتوں اور 4 مرد میں بیوی اور شوہر دونوں ہیں، تو اب جو بیوی اور جو شوہر ہوتا ہے وہ اصحاب فرائض میں جب ان کو دے دیا جاتا ہے ایک بار تو رد ان پر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ حاشیے میں بھی دیا ہوا ہے۔ تو اب اگر بیوی یا شوہر میں سے کوئی ہے اور اصحاب فرائض دوسرا کوئی نہیں ہے تو اب یہ جو مال بچے گا تو وہ ذوی الارحام کو دیا جائے گا۔ اگر بالکل بھی اصحاب فرائض نہیں ہے تو کل مال دے دیا جائے گا، یا پھر کیا ہے، بیوی یا شوہر کو اس کو حصہ دے کر پھر جو بچے گا وہ ذوی الارحام کو دیا جائے گا۔ اب ذوی الارحام کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اصطلاح فرائض میں ذوی الارحام، ذوی الفروز اور اسبات کے علاوہ باقی تمام نسبی رشتہ داروں کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے۔ ان کا بھی پورا بیان آگے انشاءاللہ آئے گا۔